دوستو، اگر ہم پرتگال کی تاریخ کی بات کریں تو پرتگال بھی دیگر یورپی ممالک کی طرح قدیم زندگی کے آثار کا پتہ دیتا ہے، مگر پرتگال کی تاریخ 868 عیسوی صدی سے شروع ہوتی ہے، جب پہلی بار پرتگال پر کسی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس سے قبل یہ خطہ رومی سلطنت کا بھی حصہ ہوا کرتا تھا۔ 25 جولائی 1139 کو پرتگال میں بادشاہت کا نفوذ ہوا اور 5 اکتوبر 1143 کو پرتگال خود مختار ملک بنا۔ تب سے لے کر آج تک پرتگال پر کسی بھی حکومت نے قبضہ نہیں کیا، بلکہ پرتگال نے کئی ممالک کو اپنے قبضے میں لے رکھا۔ اپنے قیام کے 6 صدیوں بعد اس ملک نے 1415 عیسوی میں کیوتا پر قبضے سے پرتگیزی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دنیا کی تاریخ کی یہ پہلی سلطنت تھی جو جنوبی امریکہ، افریقہ، ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جدید یورپی نو آبادیت سب سے زیادہ دیر تک قائم رہنے والی اس سلطنت کا عہد تقریباً 700 سالوں پر محیط ہے۔ 1580 عیسوی سے 1640 عیسوی کے درمیان پرتگال تاج ہسپانیہ کے ساتھ اتحاد میں بھی شامل تھا۔ پرتگیزی سلطنت کی دیوالی کی سب سے بڑی وجہ پرتگیزی سلطنت کی آبادی کا کم ہونا تھا۔ آبادی کم ہونے کے باعث پرتگال اپنے تجارتی مقامات اور کارخانوں کے پھیلے ہوئے جال کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا، اور اسی طرح یہ سلطنت طویل اور بتدریج زوال کا شکار ہوئی۔ 1822 عیسوی میں سب سے بڑی اور منافع بخش نو آبادی برازیل کا ہاتھوں سے نکل جانا سلطنت کے لیے ایک بڑے دھچکے سے کم نہ تھا، جس کی سلطنت کبھی تلافی نہ کر۔ ہم میں سے شاید بہت سے لوگ اس بات سے لا علم ہوں گے کہ پاکستان اور بھارت کے قیام کے وقت گوا، جو آج بھارت کی ایک ریاست ہے، تب پرتگیزی نو آبادی ہوا کرتی تھی۔ 1961 میں گوا میں موجود پرتگیزی دستے بھارتی فوجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکافی تھے، جو اس وقت گوا پر چڑھائی کر رہے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب دیگر یورپی اقوام اپنی نو آبادیوں سے ہاتھ دھو رہے تھے، تو پرتگال کے رہنما انطونیو سلازار نے پرتگیزی سلطنت کو بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی اور افریقی نو آبادیوں میں آزادی کی جدوجہد کو ختم کرنے کے لیے ایک طویل اور خونی جنگ لڑی۔ یہ غیر مقبول جنگ 1971 میں ان کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنی، جسے تاریخ پرتگال میں انقلاب گولار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نئی بننے والی حکومت نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور مکاؤ کے علاوہ اپنے تمام نو آبادیوں کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ مکاؤ کو 1990 میں چین سے ایک معاہدے کے بعد اسے چین کے حوالے کر دیا گیا، اور اس طرح اس سلطنت کا 1999 میں خاتمہ۔ 1 جنوری 1986 کو پرتگال کو یورپی یونین کی رکنیت حاصل ہو گئی تھی۔ پرتگال کے بارے میں اگر ہم اہم معلومات کی بات کریں تو اس ملک کا رقبہ 92,090 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ ملک اپنے رقبے کے اعتبار سے دنیا بھر میں 109ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ پرتگال کی آبادی آخری مرتبہ 31 دسمبر 2016 کو ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے مطابق اس ملک کی کل آبادی 1,03,00,000 افراد پر مشتمل تھی، اور یہ ملک اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 86واں بڑا ملک تھا۔ پرتگال یورپی یونین کے ان ممالک سے ایک ہے جہاں یورو کرنسی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا 1 یورو پاکستان کے 142.62 روپے کے برابر ہے، اور 1 یورو 80.14 انڈین روپوں کے برابر ہے۔ پرتگال کا دارالحکومت لسبن شہر پاکستان سے وقت کے لحاظ سے 4 گھنٹے پیچھے ہے، جبکہ پرتگال کا زورس نامی شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقے پاکستان سے 5 گھنٹے پیچھے ہیں۔ ملک کے 2 ٹائم زون ہیں، اس لیے پاکستان سے یہ وقت کے لحاظ سے 4 اور 5 گھنٹے پیچھے پایا جاتا ہے۔ 100 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا لسبن نامی شہر پرتگال کا دارالحکومت ہونے کے علاوہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، جو اپنے اندر تقریباً 30 لاکھ افراد یعنی پرتگال کی تقریباً 27% آبادی کو سموئے ہوئے۔ یہ شہر پرتگال کے علاوہ یورپی یونین کا 11واں سب سے بڑا آبادی والا شہر ہے۔ پرتگال کے بارے میں اگر دلچسپ حقائق کی بات کی جائے تو یہ ملک یورپ کے سب سے قدیم ممالک میں سے ایک تھا۔ رومی سلطنت کے دور میں یہ رومی سلطنت کا حصہ ہوا کرتا تھا، مگر آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ پرتگال پر 1 صدی مسلمانوں کی حکومت بھی رہ چکی ہے۔ یہ حکومت پرتگال کے قیام سے پہلے 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک تقریباً 1 صدی قائم رہی۔ البتہ پرتگال کے علاوہ مسلمانوں کی سلطنت کا وجود 14ویں صدی تک قائم رہا۔ اس سلطنت کو سلطنت امویہ کہا جاتا ہے۔ بنو ہاشم کی طرح بنو امیہ بھی قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ سمجھا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین کے دور کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اس سلطنت کا آغاز ہوا تھا۔
یہ سلطنت پاکستان کے دریائے سندھ سے لے کر اسپین تک پھیلی ہوئی تھی۔ جزیرہ نما ایبیریا جو یورپ کے جنوب مغرب میں واقع ہے، پرتگال اسی جزیرہ نما کے انتہائی مغرب میں واقع ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ پرتگال کے مغرب کی جانب یورپ کی حدود ختم ہو جاتی ہے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا۔ پرتگال کی حدود مشرق اور شمال کی طرف سے صرف اسپین سے ملتی ہے، جبکہ انتہائی جنوب میں برطانیہ کا مقبوضہ علاقہ جبرالٹر تھوڑی دوری پر واقع ہے۔ صدیوں پہلے واسکو ڈے گاما کی قیادت میں پرتگیزی بھارت کی سرزمین میں داخل ہوئے تھے۔ پرتگال میں جس سمندر کی حدود سے یہ بیڑے گزر کر آئے تھے، اس سمندر میں 17 کلومیٹر لمبا پل بنایا گیا ہے۔ اس کو واسکو ڈے گاما کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پورے یورپ کا سب سے لمبا پل مانا جاتا ہے۔ پرتگال دنیا کے ان 22 ممالک میں سے ایک ہے جہاں قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی واضح ہو چکی ہے، یعنی اس ملک نے ہم جنس پرستوں کو شادی کے مکمل حقوق دے رکھے ہیں۔ پرتگیزی لوگ پرتگال کے علاوہ سب سے زیادہ فرانس میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ پرتگال میں کل 15 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ساحلوں پر تفریحی مقامات ہیں جہاں آنے والے سیاح اپنے دل کو خوب لبھاتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں کی تعداد میں سیاح اس ملک کا سفر کر رہے ہیں۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق پرتگال میں آنے والے سیاحوں کی تعداد 2 کروڑ 19 لاکھ افراد تھی۔ دوستو، انسانوں کی طرف سے تیار کردہ انڈر گراؤنڈ پارک پرتگال میں ہی موجود ہے۔ اس پارک کو دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ پارک ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ پوری دنیا کا 50% پورک ہر سال پرتگال پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کے درخت کا چھلکا ہوتا ہے جس سے اتار کر اس سے شراب کی بوتلوں کے ڈھکن تیار کیے جاتے ہیں۔ دوستو، پرتگال کنٹری آف ٹائلز کے نام سے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے، کیونکہ پرتگیزیوں نے اپنے گھروں کی دیواروں اور فرش کو نہایت ہی خوبصورت ٹائلوں سے سجا رکھا ہوتا ہے۔ اگر آپ پرتگال کے پہلے ادوار سے آج تک پرتگال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لیسبن میں موجود نیشنل ٹائل میوزیم وزٹ کر سکتے ہیں۔ شراب کی ایک اہم قسم جسے پرتگال میں پورٹ کہا جاتا ہے، یہ مشروب پرتگال کا سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے اور اسی کو پرتگال کا نیشنل ڈرنک بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا آملیٹ بنانے کا اعزاز تو ترکی کے پاس ہے، مگر اس کو بنانے والا ایک پرتگیزی تھا جس نے 2010 میں 150 ساتھیوں کی مدد سے 6466 ٹن کا آملیٹ تیار کیا تھا۔ ان کا یہ ریکارڈ آج بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں موجود ہے۔ دوستو، پرتگال میں عورتیں اوسطاً 29 سال کی عمر میں پہلے بچے کو جنم دیتی ہیں۔ شرح پیدائش کے حوالے سے پرتگال یورپی یونین میں سب سے پیچھے رہ جانے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ پرتگال میں تعلیم کی شرح 95.7% ہے۔ اگر مذاہب کے حساب سے پرتگال کی آبادی کی بات کی جائے تو 81% لوگ مسیحیت کے فرقے کیتھولک سے تعلق رکھتے ہیں، 3.3% دیگر مسیحی آبادی، 0.6% دیگر مذاہب کے ماننے والے، 6.8% ایسے ہیں جن کا کوئی بھی مذہب نہیں، اور 8.3% ایسے ہیں جن کا ابھی تک مذہب واضح نہیں کیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پرتگال میں مقیم پاکستانیوں کی تعداد 2500 افراد کے قریب ہے۔ پرتگال میں اوسط پے 860 یورو سے لے کر 1000 یورو کے درمیان ہے، جو پاکستانی روپوں میں 1,22,000 روپے سے لے کر 1,42,000 روپے تک بنتی ہے۔ البتہ اس سے کم اور زیادہ پر بھی لوگ کام کر رہے ہیں، مگر میں نے یہ اوسط بتائی ہے۔ پرتگال کا 39.7% رقبہ کاشت کے قابل ہے اور پرتگال کے صرف 0.5% رقبے پر پانی ہے۔